السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کی ہماری مجلس اس لیے ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ سوالات ہیں، کچھ اشکالات ہیں تو انہیں کمنٹ باکس میں لکھ کر بھیجیے۔ اگر میرے پاس اس کے جوابات فوری طور پر موجود ہیں تو میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا، ورنہ ان سوالات کو نوٹ کر کے بعد میں تحقیق کے ساتھ ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ دراصل آپ کے سوالات لائیو حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں بہت سے علم ہوں اور میں فوراً جواب دے سکتا ہوں، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ جانے کہ عموماً لوگوں کے ذہنوں میں کیا سوالات ابھر رہے ہیں، کس طرح کے لوگ سوالات کرتے ہیں، کیا کیا اشکالات ہیں ان کے ذہن میں، کیا کیا باتیں سوچتے ہیں، تاکہ اسی حساب سے پڑھا جائے، لکھا جائے، مناقشہ کیا جائے، اس پر باتیں کی جائیں، یہ مقصد ہے۔ اور بہت سارے ساتھی کتابوں سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، بہت ساری باتیں ان کے دماغ میں ہوتی ہیں، پوچھ نہیں پاتے ہیں، ڈائریکٹ بات کرتے شرماتے ہیں، موقع نہیں ملتا۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے ہماری یہ مجلس کھلی ہوئی ہے۔ آپ جو چاہیں اس مجلس میں کمنٹ باکس میں سوال کریں، جواب ہمیں پتا ہوگا تو میں جواب دوں گا، نہیں تو انشاءاللہ بعد میں تحقیق کر کے ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ جب تک آپ کے سوالات نہیں آ رہے ہیں تب تک میں اپنی طرف سے گفتگو جاری رکھوں گا، اور چونکہ شریعت میں سب سے بڑی اہمیت، سب سے اولویت والی جو چیز ہے وہ عقید توحید ہے، اس لیے اس کے بارے میں شروع میں اور بیچ میں جب تک آپ کے سوالات مجھ تک نہیں پہنچتے ہیں بتاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ توحید شریعت کی زبان میں یہ عقیدہ رکھنے کا نام توحید ہے کہ باری تعالی اپنی ذات میں، صفات میں اور جملہ اوصاف و کمال میں یکتا اور بے مثال ہے۔ یاد رکھیے یہ سوالات کی مجلس ہے، میری باتیں سنتے سنتے آپ سوال کرنا نہ بھولیے گا، سوال آپ کو کرنا ہے۔ بس جب تک آپ کے سوالات نہیں آ رہے تب تک میں اپنی گفتگو جاری رکھتا ہوں۔ شریعت کی زبان میں عقید توحید کا نام ہے باری تعالی کی باری تعالی اپنی ذات و صفات اور جملہ اوصاف میں بے مثال اور یکتا ہے، اس کا کوئی ساتھی یا شریک نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ یا ہم مرتبہ نہیں، صرف وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، صرف وہی بااختیار ہے، اس کے کاموں میں نہ کوئی دخل دے سکتا ہے، نہ اسے کسی قسم کی امداد کی ضرورت ہے۔ ہمارے عبدالوکیل صاحب ہمارے اوراوا شریف کے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور ممکن ہو تو نشر کر دیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی ہماری اس مجلس سے جڑ جائیں۔ اللہ کو کسی امداد کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ نہ اس کی اولاد ہے، نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا، جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے، ایک ہے، معبود برحق جو بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی پہچان بھی اس صورت میں کروا دی گئی ہے۔
جو توحید ہے، عقیدہ توحید، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ علمی طور پر علماء نے اس کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے سمجھنے کے لیے، تاکہ ہر قسم کو الگ طریقے سے سمجھ کر کے توحید کا واضح مفہوم جان کر اس پر عمل کی کوشش کی جائے۔ ایک قسم ہے توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی کو اس کے تمام افعال میں یکتا اور تنہا مانا جائے، یعنی یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہی رب اکیلا پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی تمام مخلوقات کا رازق ہے۔ زین الدین صاحب آگے اب یہاں سوالات کیجیے آپ۔ وہی تمام مخلوقات کا رازق، وہی پوری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، اور یہی وہ عقیدہ ہے جسے مکہ کے مشرکین بھی مانتے تھے اور آج کے مشرکین بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔ لیکن جب بات دوسرے توحید کی دوسری قسم کی آتی ہے، یعنی توحید الوہیت، یہاں آر پار کی بات ہوتی ہے، یہاں جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ ربوبیت کو تو سب مانتے ہیں۔ اللہ تعالی سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے، قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت۔ کاشف شکیل صاحب جزاک اللہ خیر، وبارک اللہ فیک حبیبنا، احسن اللہ الیکم ایضا۔ ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ تو ان سے کہہ دیجئے پھر کیوں نہیں ڈرتے؟ معلوم یہ ہوا کہ توحید ربوبیت کے قائل مکہ کے مشرکین بھی تھے۔ توحید کی دوسری قسم ہے توحید الوہیت۔ گزارش ہے کہ سوالات کا سلسلہ شروع کریں۔ ہمارے جو بھائی سوال کرنا چاہتے ہیں، بار بار میں وضاحت کرتا ہوں کہ میں دائیں ہاتھ سے پی رہا ہوں۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ یار یہ بندہ پانی ہی کیوں پیتا ہے بار بار اس لائیو میں، تھوڑا صبر کیوں نہیں کرتا ہے؟ جب لوگوں کو اتنا اعتراض ہے، میری مجبوری ہے، میرے گلے کی پریشانی ہے، یہی پانی کا قطرہ مجھے تقویت دیتا ہے میرے گلے کو۔ زین الدین صاحب نے سوال کیا، سعودی سے انڈیا پیسہ بینک سے ٹرانسفر کرنے میں نقصان ہے؟ سعودی سے انڈیا پیسہ بینک ہنڈی یا حوالہ سے بھیجنا کیسا ہے بھائی؟ یہ قانوناً غلط ہے زین الدین صاحب۔ قانونی طور پر پیسہ بھیجا جائے بھائی، یہی بہتر ہے اور یہی ٹھیک ہے۔ باقی لوگوں کے اپنے اپنی مصلحتیں ہیں۔ اب آپ ہم سے جب سوال کر رہے ہیں تو میرا جواب یہی ہے کہ قانونی طور پر پیسہ بھیجا جائے، غیر قانونی راستہ نہ اختیار کیا جائے۔ اچھا جی، ہمارے برادر محترم میرے پیارے عبدالوکیل صاحب، کن معنا کالغیث اینما حل نفع کی جیتی جاگتی مثال آپ ہیں۔ اللہ کو جزائے خیر دے۔ من آنم کے من دانم میرے دوست، آپ نہیں جانتے مجھ کو۔ بہرحال یہ ساری چیزیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی جیتی جاگتی تصویر بنائے، اور ہم تمام کو ہمارے دینی کاموں کو اللہ قبول فرمائے، اسی میں ہمارے نیک اعمال میں تول دے، بس یہی خواہش ہے۔ ہمارے عبدالوکیل صاحب، آپ بڑے
صالح ہے، آپ کی بڑی خدمات ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہم تمام کو ہر اسٹیج سے جہاں کہیں کوئی موقع ملے، خصوصاً سوشل میڈیا پر، وہاں سے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی پر تشنیع نہ کرے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کی خزاں لا الہ الا اللہ۔ لوگ سوشل میڈیا پر فحاشیاں کرتے ہیں، ٹک ٹاک پر گندگی پھیلاتے ہیں، جھوٹی حدیثیں پیش کرتے ہیں، مذاق اور جوک کی باتیں کرتے ہیں، تو جس کا جو ظرف ہے وہ کرتا ہے۔ ہم انبیاء کے وارثین، قرآن و سنت کے ماننے والے اعلی فانی صحابہ، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جہاں کہیں رہیں اپنی یہ تصویر پیش کریں دعوتی، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن۔ سید صاحب دوسرا سوال کیجئے، ابو سالم صاحب کو بھی جوڑیے، ابو سالم صاحب کو جوڑیے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ قرآن کی بات جب آ گئی تو میں یہ بھی کہتا چلوں کہ قرآن کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکالیے۔ اگر اب تک آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آیا ہے تو قرآن پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ کسی عالم، کسی میاں مولوی کو، کسی پڑھے لکھے کو پکڑ لیجیے، 1500 10-20 ہزار خرچ کیجیے، الف باتا سے شروع کر دیجیے، اللہ کا قرآن پڑھیے میرے بھائی۔ اس سے بڑا کوئی کام نہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس روئے زمین پر سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن کی تعلیمات سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن پڑھیے اور سمجھ کے پڑھیے۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اور اقبال نے یہ بھی کہا، یہ کہنے کی کوشش کی کہ صرف تفسیریں پڑھ کر کے آپ قرآن نہیں سمجھیں گے، بلکہ جب تک آپ اپنا تعلق اللہ سے نہ جوڑیں اور یہ نہ تصور کریں کہ یہ خطاب آپ کا اللہ سے، ھذا بیان للناس، یہ اللہ کا پیغام ہے جو اللہ آپ کو دے رہا ہے، اللہ سے آپ ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں، تب آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ کہا اقبال نے کہ دیکھو شعر بھول گیا میں، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ یہ اقبال کی بات تھی۔ حالانکہ تفسیر رازی کے بارے میں قول یہی ہے، صحیح قول، کہ فیہ کل شیء الا التفسیر، معنوی اور عقلی باتیں کہی گئی اس میں، لیکن بہرحال اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف تفسیر سے آپ قرآن نہیں سمجھیں گے جب تک یہ نہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کریں۔ تو تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ اور کشاف کی علامہ زمخشری کی تفسیر ہے۔ کشاف معتزلی تھے، وہ انبیاء کو معصوم نہیں مانتے تھے، بہت ساری غلطیاں ہیں اس کتاب میں۔ بہرحال اقبال نے جو بات کہنے کی کوشش کی ہے، ان دونوں کی مثال دے کر وہ ہے۔ زین الدین صاحب نے سوال کیا ہے، شاید آپ لوگ بھی سوالات کریں، جھوٹ کھانا، جھوٹ کہاں
یا کن کن حالات میں بولنا جائز ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جھوٹ جو ہے سب سے پہلی چیز، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اگر آپ کہیں مجبور کر دیے گئے ہیں اور آپ کا دل دین پر مطمئن ہے، وہاں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. وہاں آپ کچھ بھی مجبوراً آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. مجبور کر دیا گیا ہے آپ کو اس طریقے سے گھیر کر. اور حدیث کی روشنی میں آپ یہ جان لیں کہ صلح کے لیے دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو آدمی دو لوگوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹا شمار نہیں ہوگا، اللہ کے نزدیک وہ جھوٹا نہیں مانا جائے گا. مثال کے طور پر مجھ سے اور ہمارے بھائی وکیل کے درمیان اختلاف ہے، عبد الوکیل صاحب جو مجھے دکھائی دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہٹ چکے ہوں، ڈیٹ میں دکھ رہا ہے کہ وہ موجود ہے. اب ہم دونوں میں ناراضگی ہے. اب آپ کو پریشانی یار کہ دونوں کو ملایا جائے، حالانکہ ہم دونوں ناراض ہیں، نفرت کر رہے ہیں. آپ عبد الوکیل کے پاس جاتے کہتے ہیں یار شیخ عبدالعاد آپ کو بہت یاد کر رہے ہیں، بہت یاد کرتے ہیں آپ کو، آپ کیوں نہیں ملتے؟ حالانکہ میں نہیں یاد کر رہا ہوں، جھوٹ بولا آپ نے. اور میرے پاس آئے بولے یار عبد الوکیل صاحب آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، آپ کیوں نہیں ملتے؟ دونوں کے دل میں آپ نے ہمدردی جگا دی جھوٹ بول کر کے، اور ہم دونوں مل گئے تو آپ جھوٹے شمار نہیں ہوں گے. بیوی سے بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں تو بہت ساری باتیں گھر کے اختلاف سے بچنے کے لیے چھوٹا موٹا جھوٹ بولا جا سکتا ہے. میدان جنگ میں بھی شرعی حساب سے آپ الحرب خدعۃ کہا اللہ کی جنگ دھوکے کا نام ہے، وہاں بھی آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. اور ایسے بہت سارے مواقع ہو سکتے. ہمارے مسلم آدمی صاحب جڑ گئے ہیں ہم سے، ان سے گزارش کروں گا کہ سوالات کرنے کی کوشش کریں، عوامی سوالات جو مجھ جیسا طالب علم آپ کو جواب دے سکے. در حقیقت لوگوں کو اپنے سے جوڑنے کے لیے، اپنے مجلس سے جوڑنے کے لیے، دین سے جوڑنے کے لیے، چونکہ یہ وقت ہے لوگ فیس بک پر بیٹھے ہوں گے، نہ جانے کیا کیا دیکھ رہے ہوں گے، تو میں نے چاہا کہ تھوڑا سا اپنے سے میں جوڑوں اپنے بھائیوں کو اور کچھ گپ شپ کریں، دین کی باتیں کریں، تاکہ یہ لمحات جو جہاں ہمارے وقت کو برباد کرنے میں گزرتے ہیں کچھ اللہ کی راہ میں کٹ جائے اور میدان محشر میں ہمارا عمل بے وزن نہیں ہو جائے، ہمارے نیک اعمال. ہاں مسلم صاحب تو ٹھیک ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ تو دوسری قسم، آپ لوگ سوالات جب تک نہیں آتے میں اپنی بات رکھتا ہوں. توحید کی دوسری قسم ہے توحید الوہیت. اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالی کو عبادت میں یکتا مانا جائے. تمام قسم کی عبادات، قولی ہوں کہ فعلی ہوں کہ بدنی ہوں کہ مالی ہوں کہ قلبی ہوں، اسی وحدہ لا شریک کے لیے بجا لائے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے. جس طرح کہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب خالص اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے. عبد الصمد صاحب ہم سے جڑ گئے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ کچھ چھوٹے موٹے سوالات مجھ جیسے طالب علم کے لائق جواب دینے کے ہوں تو آپ سوالات کریں. زین الدین صاحب کا تیسرا سوال، آج کی مجلس میں زین الدین صاحب بازی لے گئے. مسلم صاحب آپ بھی سوچئے، یہ زین الدین صاحب نے تیسرا سوال کر لیا. پہلا سوال ان کا ہنڈی کے بارے میں تھا، دوسرا سوال ان کا جھوٹ کے بارے میں تھا، تیسرا سوال پڑھتا ہوں میں، بے نماز
نمازی کا نکاح یا جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ پڑھیے بھائی، جنازہ بھی پڑھ لیجئے، نکاح بھی پڑھا دیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیے اگر وہ موحد ہے، مشرک نہیں ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ بہت سارے علماء کے نزدیک بے نمازی کافر ہے، لیکن جمہور کے نزدیک کافر نہیں ہے، لیکن بہت بڑے خطرے میں ہے، کفر کا کام اس نے کیا ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ عقیدے توحید کے بعد نماز چھوڑنا، اس سے بڑا کوئی جرم ہے نہیں، لیکن میرے خیال سے اس کا نکاح بھی پڑھایا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس کا جنازہ بھی پڑھیں، ضرور پڑھیں، کیونکہ وہ موحد ہے۔ موحد ہے، بھلے بے نمازی ہے لیکن موحد ہے، توحید پرست ہے۔ اگر اس نے شرک نہیں کیا یا شرک کا مخالف رہا ہے، وہ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور شرک کے علاوہ دوسرے گناہ جس کو چاہے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جی، ویسے نماز چھوڑنا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ چوتھا سوال ہمارے، ارے مسلم بابو بھاگ گئے، چلیں ٹھیک ہے، کچھ لوگ آئے اور بھاگ گئے، کوئی بات نہیں۔ چلیں زین الدین صاحب کا چوتھا سوال، بے نمازی کا کیا ہوا نیک کام اس کو فائدہ دے گا؟ ظاہر بات ہے، سنیے، اصل میں یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ کیا بے نمازی کافر ہے؟ اگر آپ نے کافر مان لیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر آپ اس منہج پر ہیں کہ اگر وہ موحد ہے، مشرک نہیں ہے، اور نماز چھوڑ رہا ہے، وہ کافر نہیں ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دوسری عبادات کو قبول فرمائے گا۔ بات یہاں پر اس حد تک، اگر آپ اس گروپ کے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کافر ہیں، تب تو اس کی ساری باتیں برباد ہیں۔ اور اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو اگر چاہے معاف کر دے، تو انشاءاللہ اس کے عبادتیں، اس کی نیکیاں اس کو فائدہ دیں گی انشاءاللہ۔ اللہ سے وہ امید کرتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کافر ہے، بہرحال کفر سے قریب ہے، بہت بڑا مجرم ہے، لیکن دل نہیں کہتا ہے کہ اس کو کافر کہہ دوں۔ دلائل کی روشنی میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ بے نمازی اگر موحد ہے تو وہ کافر نہیں ہے، انشاءاللہ کافر نہیں ہے۔ اس کو دعوت دیں، وہ کفر کا فتویٰ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دعوت دیجیے۔ میں جو ہے ایک بار ایک جگہ جمعہ کا خطبہ دینے گیا، تو خطبہ جب میں دینے سے پہلے صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ جمعہ کے خطبے میں یہ کہہ دیجئے گا کہ ان لوگوں کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، جو لوگ جمعہ پڑھنے آئے ان پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ تو کئی لوگ اس وقت تعجب کر رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے بڈھا۔ تو جب میں خطبہ دینا شروع کیا، میں نے پہلے مجھے بھی سمجھ میں بات نہیں آئی، تو دوران خطبہ مجھے بات یاد آئی، تو میں نے کہا کہ یہ بزرگ جو بات کہہ رہے تھے کہ جو لوگ جمعہ پڑھنے آئے ہو تمہارے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، دراصل ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تم جمعہ کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتے ہو تو نماز نہ پڑھنے والا کافر، اب کافر کے اوپر کہاں جمعہ ہے بھائی؟ تو لیکن بہرحال کافر نہ کہیں، ان کو دعوت دیں، وہ مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جو گناہ بھی چاہے معاف کر سکتا ہے۔ ہمارے بھائی محترم شہاب الدین کمال صاحب، اعمال کی قبولیت کے لیے رزق حلال شرط ہے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے رزق حلال، اعمال کے قبولیت کو دھکا دینے والا ہے انشاءاللہ، لیکن اس کو اگر شرط نہ مانا جائے، دعاؤں کی بعض چیزوں کے لیے شرط ہے، دعا وغیرہ کی قبولیت کے لیے رزق حلال شرط ہے، لیکن تمام اعمال کی قبولیت کے لیے شاید شرط نہیں ہے، کیونکہ علماء نے جہاں شروط و قبول اعمال کا ذکر کیا ہے، ان میں دو باتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک ہے اخلاص، جس کی ایک چیز ہے کہ آدمی موحد ہو، شرک نہ کرتا ہو، دوسری چیز ہے کہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، ریاکاری نہ ہو۔
تو ایک تو اخلاص شرط ہے، دوسرے کیا ہے؟ مطابعت الشریعہ، آپ کا عمل عقیدہ معاملہ قرآن و سنت اور فہم صحابہ سے ثابت ہو، یہ دو شرطیں ہیں اعمال کے قبول کے لیے۔ اور جو ہے رزق حلال، بہرحال یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا ایک آتا ہے پراگندہ بال اور تھکا ہارا، اور آ کر کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب، رواہ مسلم۔ چلاتا ہے اللہ میری یہ دعا قبول کر، میری وہ دعا قبول کر، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام، اس کی دعا کہاں قبول؟ تو بہرحال یہ بہت بڑا مرحلہ ہے رزق حرام، اس سے بہت ساری عبادتیں آپ کی برباد ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کی توفیق دے۔ اللہم اکفنی بحلالک، دعا کرتے رہیں اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ حریم مسلم بھائی کہاں چلے گئے؟ تو توحید کی دوسری قسم کیا ہے؟ توحید الوہیت۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہیں، کہیں اور نہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ليوحدون، علماء نے اس کی تفسیر کی۔ سوالات آنے چاہیے بابو، سوالات آج بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، آج کے ہماری مجلس میں سوالات بہت اچھے، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ اس دعوت و تبلیغ میں گویا کہ آپ ہمارے ساتھی، آپ کے سوالات کے ذریعے لوگوں تک ان کے جوابات پہنچتے ہیں، گویا کہ آپ مبلغ ہیں، یہ پروگرام آپ چلا رہے ہیں، میں تو بس ایک مادھیم ہوں، ایک سہارا بیٹھا ہوا ہوں، آپ یہ پروگرام چلا رہے ہیں۔ جو بھائی ہمارے اس میں شامل ہو رہے ہیں اور جو لوگ شیئر کر رہے ہیں، جو لوگ سوالات کر رہے ہیں، یہ سارا کا سارا آپ کے کھاتے میں گیا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، ہائے ہائے، جنت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اور خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر ہماری نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو معاملہ بہت خراب ہے۔ تو نیکیوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، یہ آپ کا اس میں شامل ہونا، سوالات کرنا، لوگوں کو توحید کی دعوت دینا، اس بہانے سے نماز کے لیے ابھارنا، یہ سب آپ کے اس میں داخل ہے۔ کیسی بھی چھوٹی ہو نیکی پر اسے ہلکی نہ جان، کیسی بھی چھوٹی ہو نیکی پر اسے ہلکی نہ جان، رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں بہت معاف کرنے والا، بہت معاف کرنے والا۔ 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت دنیا میں ہے، جس رحم کا یہ حال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، رحمت ہے 99 رحمت اللہ کے پاس، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور لیکن میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے۔ تو سوالات آ نہیں رہے ہیں، میں آگے عبد المبین صاحب ہم سے جڑے، اللہ کو آپ کو جزائے خیر دے، آپ بھی فیس بک پر بہت ایکٹیو ہیں۔ وہ تمام بھائی جو آن لائن یا آف لائن اللہ کے دین کی خاطر محنت کرتے ہیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے، ہمارے اعمال کو مخلص بنائے، ہمیں ریا سے بچائے۔ محمد فاروق سلفی، شاید ہمارے فاروق سلفی ہمارے گاؤں کے، ہو سکتا ہے فوٹو اس پر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، بڑے پرہیزگار ہیں ہمارے فاروق صاحب، فوٹو وغیرہ سے بچتے ہیں۔ اگر وہی فاروق سلفی صاحب کوئی بھی ہو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہم تمام کو توحید کے لیے، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے، شرک سے بچانے کے لیے، بدعات سے محفوظ کرنے کے لیے، حلال و حرام کے درمیان لوگوں کو فرق دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمت دے۔ ایک تھا نقل سنی، یہ آگے انہوں نے کبھی کمنٹ میں بتایا نہیں، یا نہ کبھی بتایا کہ یہ کون ہے، اور ایک اشارے سے پتا چلا کہ یہ اوراوا کے ہیں۔ شہاب الدین صاحب، گاڑی سود پر ہو، اس گاڑی سے انسان کمائی کرے تو اس کمائی کا کیا حکم ہوگا؟ ظاہر بات ہے
ظاہر بات اگر گاڑی سود پر ہے تو کمائی بھی آپ کی حلال نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سود سے محفوظ رکھ. سب سے بڑا جرم معاملہ داری اور تجارت اور کاروبار میں اور بیع و شراء میں سب سے بڑا جرم ہے وہ سود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سودی کاروبار کرنے والوں کو کہا کہ اگر تم سودی کاروبار نہیں چھوڑتے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کرو. پھر بھی شہاب الدین صاحب اس سوال کا مفصل جواب میں انشاءاللہ بعد میں دوں گا اپنے کسی محقق استاد سے پوچھ کر کے. لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر گاڑی سود پر ہے تو ظاہر بات ہے کمائی بھی اس کی صحیح نہیں ہوگی. لیکن پھر بھی اس کا جواب میں انشاءاللہ نوٹ کر کے کسی اور وقت میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ توحید کی دوسری قسم ہے توحید الوہیت، اور یہی وہ توحید ہے جہاں انبیاء سے اور عوام سے جھگڑا ہوا ہے. توحید کی تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کو اس کے اسماء و صفات میں بھی یکتا مانے. یعنی جو اسماء اور صفات اللہ تعالی نے اپنے لیے ذکر فرمائے ہیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے لیے ذکر فرمائے ہیں، ان سب کو مخلوقات سے تشبیہ دیے بغیر، ان کی تعطیل کے بغیر، ان کی تعویل کے بغیر انہیں اسی طرح مانے جیسا کہ وہ اللہ کے شایان شان ہے. اس کو کہتے ہیں توحید اسماء و صفات. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. زندگی صاحب قسط پہ گاڑی لینا سود ہے؟ نہیں جی، قسط پہ گاڑی لے سکتے ہیں. اگر آپ نقد گاڑی لیتے ہیں 10,000 کی اور قسط پر وہی گاڑی 12,000 کی ہے اور آپ قسط وار ادا کرتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں. سعودی عرب کے علماء نے اس کو جائز کہا ہے. باقی بہت سارے لوگ اس کو درست بھی نہیں کہتے، لیکن سعودی عرب کے علماء کے فتوے کے مطابق اگر اس میں سود کی کوئی بات نہیں ہے، سودی لین دین کی سیدھی بات ہے صاحب کی نقد لیں گے تو آپ 10,000 میں، اور گاڑی تو ابھی آپ کو قسط پر لینا ہی پڑ رہا ہے، یہ بھی آپ جان لیجیے. اللہ کی کوئی پرانی گاڑی لیں. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اچھے نام اللہ کے لیے ہی ہیں، لہذا تم ان ناموں سے ہی اللہ کو موسوم کیا کرو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے اسماء گرامی میں کجروی اختیار کرتے ہیں. ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے. شیخ میں اپنے علاقے میں اکیلا اہل حدیث ہوں، اس لیے اپنی پہچان چھپا رہا ہوں. ویسے میں نیپال سے ہوں، نیپال کے اکثر علماء اہل حدیث مجھے جانتے ہیں. شیخ تو آپ جو ہے آپ میرے واٹس ایپ سے ذرا سا تھوڑا بتلا دیں کون ہے کہاں کے میرے دوست. اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کو ہمت دے. اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللہم لک الحمد علی نعمت الاسلام، اللہم لک الحمد علی نعمت التوحید والسنہ وعلی فہم الصحابہ. تو واٹس ایپ نمبر میرا 05034503755. پرسنل پر ذرا سا بتائیں کون ہے میرے دوست. میں آپ کو بہت دیکھتا ہوں، آپ کی خدمات بھی دیکھتا ہوں میرے دوست. اللہ آپ کی ذائقہ دے. تھوڑا محبت لگتی ہے اس لیے جاننا چاہتا ہوں آپ کو. میرا واٹس ایپ نمبر ہے 05034503755. اس سے تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں کہ کون ہے آپ. زندگی صاحب نے پھر سوال کیا. آج کی مجلس زین الدین صاحب کے نام گئی. بنا والدین کے مرضی کے نکاح کرنا یا گواہ بنانا کیسا؟
دیکھیں صاحب، بیٹا تو بغیر والدین کی مرضی کی شادی کر سکتا ہے، بیٹا کو، بیٹے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے نکاح میں والدین شامل ہوں، بے شک ان کو شامل کر، لیکن لڑکی جو ہے بغیر 0503450 لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح نہیں، اس سے مراد اس میں ہے کہ کوئی بھی لڑکی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتی۔ 0503450 اچھا جی، توحید کے تعارف میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ نمبر لکھیے 0503450 0503450 آخر 050 آخر میں 5 ہے اسے 375 چلیں جی۔ اچھا جی، تو آپ کے سوالات آتے رہیں گے، میں اپنی بات اور جاری رکھتا ہوں۔ عقیدے توحید کی اہمیت اور اولیت کیوں ہے؟ کیوں سب سے پہلے توحید؟ بات کیا ہے؟ پہلی وجہ، آپ ابھی مجھے میسج کریں، آپ ابھی مجھے میرے واٹس ایپ پر میسج کریں، تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہاں ہیں، کیا کرتے ہیں، کس جگہ ہیں، ٹھیک ہے جی؟ مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ میں کون ہوں، اگر آپ جاننا چاہیں گے تو بتاؤں گا۔ عقیدے، پہلی وجہ عقیدے توحید کی خاطر جن انسان کی تخلیق ہوئی، جن کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، وہ بکواس ہے، جھوٹ ہے، موضوع روایت ہے، لولا کلمہ خلقت الافلاق۔ قرآن کہتا ہے وما خلقت الانس والجن وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ ذاریات آیت نمبر 56، ہم نے جن اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس لیے توحید کی اہمیت پہلے، سوالات کرتے رہیے۔ یہ عبادت توحید اور اخلاص سے پر اور شرک سے خالی ہونی چاہیے۔ جو گھر سے بھاگ کر کہیں دور جا کے کسی مولوی سے نکاح پڑھانے کے بولتی ہے، گواہ بھی مل جاتے ہیں، یہ کیسا؟ یہ نکاح درست نہیں ہے۔ جو لڑکیاں بھاگ کر کے نکاح کر رہی ہیں درست نہیں ہے، بغیر ولی کی، جب تک باپ زندہ ہے باپ کی اجازت چاہیے، باپ نہیں ہے، بھائی ولی ہے تو بھائی کی اجازت چاہیے، بھائی نہیں یا کوئی عورت ایسی ہے شادی شدہ، اس کا بیٹا ہے تو بیٹے کو ولی بنائے۔ بغیر ولی کے لڑکیوں کی شادی درست نہیں ہے۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھاگ کر کے جو لڑکیاں شادی کرتے ہیں، کورٹ میرج کرتی ہیں، پھر ان کا کیا ہوگا؟ اس سوال کا جواب انشاءاللہ میں دوسری مجلس میں تفصیل سے دینے کی کوشش کروں گا۔ فی الحال میرا یہ کہنا ہے کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں۔ ہاں جی، تو میں نے جنوں اور انس کی اس لیے پیدا کیا کیوں میری عبادت کریں۔ یہ عبادت توحید اور اخلاص سے پر ہونی چاہیے، شرک سے خالی ہونی چاہیے۔ اسی لیے لیعبدون کی تفسیر لیوحدون سے کی گئی، یعنی عبادت میں مجھے اکیلا سمجھو۔ دوسری جگہ واضح طور پر
عبادت کا طریقہ بتاتے ہوئے فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ ایک اور جگہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ عقید توحید کی اولیت کا سبب یہی ہے کہ اسی کی خاطر جنوں انسان کی پیدائش ہوئی، یعنی اللہ کی عبادت۔ عبادت ایک ایسا جامع نام ہے جو ان تمام ظاہری اور باطنی اقوال اور اعمال کو شامل ہے جو اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے۔ عبادت کے بہت سی قسمیں ہیں، جیسے دعا یعنی پکارنا، خوف اندرونی ایک خاص تصور کے ساتھ، امید، توکل، رغبت جو صرف اللہ سے ہو سکتی، ڈر، خشوع، خشیت، رجوع، استمداد یعنی مدد مانگنا، پناہ پکڑنا، فریاد کرنا، ذبح، نذر و نیاز وغیرہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن میں حقیقی طور پر حقیقی طاقت اللہ کے پاس، اسی کی طرف متوجہ نا۔ بات چیزیں جو دوسرے کر سکتے، جیسے کسی سے پانی مانگنا، بھائی میرے کام، وہ نہیں شرک ہے، وہ چیز جو انسان کے بس میں نہیں ہے، ان میں سے وہ چیزیں انسان کے ساتھ رکھنا یہ گڑبڑ ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں عبادت ہے، ان میں کسی اور کو شامل کرنا شرک ہے۔ تو آج میں نے بتایا توحید کیا ہے، توحید کی 3 قسمیں بتائیں، اور یہ بتایا کہ عقید توحید ہی سب سے پہلے کیوں، اس کا ایک سبب میں نے بتلایا ہے، باقی اسباب بعد میں ذکر کروں گا۔ 9:10 پر ہمارا پروگرام چلا، 9:50 ہو رہے ہیں، تقریباً 40 منٹ یہ پروگرام چلتے ہو گیا۔ اب میں اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما اور دین پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا، ومتعنا اللہم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ زین الدین صاحب، اب ہم سوال کی پھر بھی دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ نے۔ 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم دینا اور 10 سال پہ نماز نہ پڑھے اسے مارنا، جو ایسا نہیں کرتا اس کو بولیے۔ صحیح بات ہے، زین الدین صاحب نے بالکل صحیح کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائے انہیں نماز کا حکم دیا جائے، اور 10 سال کے ہو جائے کہنے سننے سے بھی نہ مانے تو تھوڑا بہت ان کو پٹائی کی جائے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعاء، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔